اس کے اندر اتنی ینگ جنریشن آج جو ہے وہ آپ کو سنتی بھی ہے اور سوشل میڈیا پہ فالو بھی کرتی ہے، اور ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا ایک تعلیم کا، ایک ایجوکیشن کا ایک ذریعہ ہے آج کے دور میں. ابھی آپ دیکھ لیں اس ٹائم پر ایک پورا میڈیم ملک کا جو ہے نا صرف اس بات پر بات کرتا ہے. میری ٹائم لائن کے اوپر تقریباً پاکستان کا ہر طبقہ ہی آتا ہے جب بھی میں اپنا سوشل میڈیا کھولتا ہوں. تو 3 باتیں چلتی ہیں زیادہ سے زیادہ جس کے اوپر سب سے زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پیسہ کیسے کمانا ہے، آن لائن پیسہ کیسے کمانا ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ کا اللہ بھلا کرے فیم اورینٹڈ پروڈکٹس ہیں آج کل کے، صحیح کہ فیم ملنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں یہ نیڈ بن گئی ہے، پہلے تھی نہیں. نہیں ہر بندہ اس طرح مشہور نہیں ہونا چاہتا. ایک نیڈ بعد میں بنی، چانس مل گیا لوگوں. چانس مل گیا. دیکھیں ہم لوگ جتنے بھی جو مولوی لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ سے دیندار طبقہ یہ کہتا تھا کہ اسلامی نظام لے کے آؤ، اسلامی نظام لے کے آؤ، اسلامی نظام لے کے آؤ. جمہوریت کفر ہے. ڈیموکریسی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. تو جو رائٹ تھا وہ اس کو بہت ڈیفینڈ کرتا تھا. رائٹ ہی ڈیفینڈ کرتا ہے نا کہ نہیں جی، عوام کی طاقت، جمہور کی طاقت، عوام کا ووٹ، عوام کی سوچ. تو ہم لوگوں نے بڑے طریقوں سے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جمعیت انسانیت کا فیصلہ پوری جمعیت انسانیت میں نہیں رکھا، خصوصی طور پہ قابل لوگوں کے ہاتھ میں لگام دیا. اگر میرے گھر میں سب کے پاس ہی رائٹ ہوگا اس گھر کے لاز ڈٹرمن کرنے کا، تو پھر وائی ڈو یو نیڈ اے ہیڈ آف اٹ. آپ اندازہ لگا لیں، ابھی تو پاور خاص کے ہاتھ میں. وہ خاص غلط ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. باقی اس نظام کے اپنے فالٹ ضرور ہیں، جو آج ہے جو پہلے بھی تھا. آپ میڈیا کی پاور جو کسی خاص گروہ میں تھی وہاں پر بھی وہ مینیپولیٹ ہو سکتی ہے. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا نے اس پاور کو جو ویسٹڈ تھی کسی ایک خاص طبقے میں، اس کو عوام میں عام کر دیا. صرف اسی ایکسپیریمنٹ کو آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی جس کو کوئی گلی میں نہیں سنتا ہوگا، اسے پوری دنیا میں سننے کی ایک سہولت دی گئی. جسٹ لک ایٹ دا پروڈکٹ ان دا سوسائٹی. اس کے فائدے بھی ہو سکتے وہ بات تھے. کی بات ہے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما ضرور دیکھیے گا ایسے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا شراب کے نفع بھی ہے، نقصان، اس کا نقصان اس کے نفع پر بھاری ہے. اگر آپ اس نفع کو لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کو دین ملا، بڑے بڑے علماء جو گاؤں دیہاتوں میں بیٹھے تھے ان کی آواز سننے کو ملی، بڑے بڑے علماء جو امریکہ میں بیٹھے تھے ان کی آواز ہمیں انگریزی میں سننے کو ملی. آج پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ کلاس آدمی ہے جو نہیں اردو سمجھتا، اس کو لیکچرز چاہیے باہر سے مل جائیں گے، ذاکر نائک کا ایکسس مل. قطع نظر اس کا the beauty it had in it was. لیکن لیٹ سی کہ اور کیا سوسائٹی ابھر کے سامنے آئی. تو جو سامنے چیزیں معاشرے کی آئی ہیں، آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ نے عوام کے ہاتھ میں ایک ایکسس دیا ہے، ایک میڈیم کا سے، یعنی آپ نے عوام کے ہاتھ میں 5th جنریشن وار کی ایک گن دی ہے. اور آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مائیں نچوا رہے ہیں لوگ، بہنیں نچوا رہے ہیں لوگ، بچیاں نچوا رہے ہیں لوگ، بیٹے نچوا رہے ہیں لوگ. ہر قسم کا مطلب جو نجی محفل کے اندر بھی ہم نہیں کر سکتے نا، وہ سب آ گیا. جسٹ فار ویوز مل جائیں. صرف ویوز نہیں ہوں گے اس میں، ویوز ہوں گے، کسی کی مستی ہوگی، جو بھی ہوگا. اب آپ کہتے ہیں جی چینج اور انقلاب، اور انقلاب کون سا انقلاب؟ دس از دا بیس لائن آف دا انٹائر کنٹری دیٹ از کمنگ آؤٹ. ہر قسم کا ڈبل میننگ والے، مذاق والے اینکرز علیحدہ چل رہے ہیں. اب تو مین اسٹریم پہ آ گیا. مین اسٹریم پہ ڈبل میننگ کا مذاق علیحدہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں کبھی روسٹنگ کا ایک کانسیپٹ آپ نے گلوریفائی کر دیا جی کہ دنیا پاکستان کی سب سے ٹاپ نوچ ویورشپ اس کے پاس ہے جس کی روسٹنگ سب سے اعلیٰ رہی ہے. ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کے چینلز کے اوپر بیشنگ کرنا، فیک سٹنٹ کرنا، فیک مارکیٹنگ کرنا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں بھی آپ کی موویز انڈسٹری تو ہمیشہ سے گندی تھی نا، یہ تو بے پردگی اور اس میں تو سب کچھ تھا. لیکن مطلب پھر بھی لوگوں کو ان کی ڈیلی لائف دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. ایکٹرز اور ایکٹریسز کی نیبڈی نیو. پتہ میرے خیال سے ایک سہیل بڑائی صاحب ہوتے تھے جو ہر کسی کے پاس پہنچ جاتے تھے، ایک دن جیو کے ساتھ والے. یہ دس واز سم تھنگ واز دیئر. اب آپ دیکھیں
ہر روٹ لیول کے اوپر ایک آدمی جو ہے نا وہ اپنا اظہار خیال کر رہا ہے, اپنی رائے دے رہا ہے, اپنی اوپینین دے رہا ہے, نگیٹ کر رہا ہے, ایکسیپٹ کر رہا ہے, مینیفیسٹ کر رہا ہے, ایگزیکیوٹ کر رہا ہے آرڈر کو. اور 30 سیکنڈ کی ایک ریل پورا پرسیپشنل آرڈر گھمانے کے لیے ایک آدمی کے لیے بہت ہے. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, صحیح ہوا, غلط ہوا, اچھا ہوا, برا ہوا, بے وقوفانہ ہوا, جذباتی ہوا, اصول پرست ہوا, گریس کے ساتھ ہوا, ان گریسفلی ہوا, جو آپ کر رہے ہو یا جو آپ نے کیا ہے وہی آپ بو گے آگے. آپ کو ٹیکے نہیں بچا سکتے, آپ کو جو ہے نا وہ اسٹیرائڈز نہیں بچا سکتے. آپ کو ایک پروسیس ہے جس کے ساتھ ایک پوری باڈی کی فنکشنالٹی اور اس کے کمپوننٹس اور اس کے مالیکیولز اور اس کا ڈی این اے ری رائٹ ہوتا ہے. یہ ون ڈے پروسیس نہیں ہے. آج جو گند یہ خود کر رہے ہیں یا یہ مچایا جا رہا ہے یا کسی نے ان پہ امپوز کیا ہے, ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا ایکسیس دیا ہے, جو بھی آپ آج دروازہ کھول رہے ہو جس سے آپ کو ایک مائلز یارڈ, ایک گریسفل آدمی سے, ایک باوقار آدمی سے, ایک مہذب آدمی سے اور ایک خاندانی آدمی سے اگر آپ کو جو مائلز یارڈ کا ڈسٹینس مل گیا نا, کیونکہ آپ نے تیزی ماری ہے نا وہاں پر, اور وہ کنٹروورسی سے نہیں آ رہا, وہ تنازع کے ساتھ نہیں آ رہا, وہ چیپ کانٹینٹ سے نہیں آ رہا, وہ فرقہ واریت سے نہیں آ رہا, وہ لڑائی جھگڑے کر کے نہیں آ رہا, وہ جو ہے عزت بیچ کے نہیں آ رہا, وہ صبح شام نہیں آ رہا, وہ ٹائم لے کے آ رہا ہے, وہ وقت لگا رہا ہے, وہ فیملیز بھی دیکھ رہا ہے, وہ ایک سسٹم کے ساتھ آ رہا ہے, ایک اور اپنی اوقات کو اندر رہتے ہوئے آ رہا ہے. یہ کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کہ یہ سوچ کے تربیت کرنا کہ بھئی یہ میری اوقات سے اوپر کا کام ہے, یہ میں نہیں کر سکتا. خواب دیکھنا ایک اور چیز ہوتی ہے, مگر اپنی اوقات بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اپنی کیپیسٹی دیکھ کے تقوی اختیار کرنا. صحیح. آج جو کر رہا ہے, جو ایک نیا دروازہ امت میں کھولے گا برائی کا, آخرت میں تو وہ بڑھ کے جتنے جھوٹ بولے جائیں گے اس کے نام پر, جس نے جو برائی کا دروازہ کھولا اس کے سر پہ وہ آخرت کا ایلیمنٹ ہے. دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے. میں اس پہ ریپ اپ کرتا ہوں, پھر آپ آگے ہیں. یہ کل بوئیں گے اس کا, جو آپ آج کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا کے اندر آپ الاؤ کریں گے یا جس چیز کو بھی آپ نے اجازت دی. اور دیکھیں عوام کی وجہ سے ہی سارے پروڈکٹس بنتے ہیں. یہی لوگ جو ہے رمضان کے اندر, یہی گند پھیلانے والے لوگ رمضان کے اندر دین کے نام کے اوپر دین فروشی کرتے ہیں. صحیح ہے. اور پورا مال بکتا ہے اور اس کا ایک اوپر سے فیبرک, اور اس میں بھی خالی ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کی لڑائیاں ہوں اور ٹی آر پی میں. اور آپ دیکھ لیں کہ صرف اور صرف ٹی آر پی ہے. مطلب آپ نے 4 مسلک کے علماء کو بلا کے آپس میں جو ٹانگا کھینچا تانی کرنی ہے, اس میں کون ٹھیک ہے کون اچھے ہیں. میں کسی کے اوپر, میں علماء کرام پر کبھی زندگی میں کنڈیم نہیں کروں گا. میرا نہ یہ منہج ہے نہ میری یہ کبھی زندگی کی روش. میں یہ بتا رہا ہوں یہ چلتا کیا ہے. یہ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے, وہ اس لیے پہنچ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میڈیم میں اس سے دین پھیلا. ان کے پیچھے مقاصد ٹی آر پیز ہیں. ان کو ٹی آر پی چاہیے, ان کو ہوسٹ بھی وہ چاہیے جو لڑوا سکے ان کو. اور کس لیے چاہیے, جو ہوسٹ بھی وہی چاہیے جو لڑوائے آپس میں. وہ بیچ میں اپنے لقمے ڈال کے کرے گا, جتنی جھگڑا پھیلے گا اور کنٹروورسل ٹاپکس میں آئیں. مطلب میں ان کو 20 موضوعات دے سکتا ہوں ابھی کھڑے جس کے اوپر یہ اپنا شو کریں. ابھی آپ پچھلے دنوں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے ہم پوڈ کاسٹ کریں گے نا, ہم پوڈ کاسٹ دوسرے نیچ پہ کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کس طرح اس کی ریٹنگز بڑھیں گی اوپر, کس طرح یہ اوپر جائے گا. آپ سیدھا ایک پروڈکٹیو قوم کو بلڈ کرنے والا پروڈکٹ لائیں گے, قوم کو نہیں چاہیے.